لما جلست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے، یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے غزوہ تبوک کے بارے میں، جب منافقین اور بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور وہ نہیں گئے تھے جنگ میں. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے وہاں پر پیچھے رہ جانے پر، یعنی کہ بیٹھے رہنے پر خوش ہیں. وہ خوش ہیں کہ وہ نہیں گئے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. وہ خوش بھی ہیں کہ وہ نہیں گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا. کاری ہوئی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں، اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی. وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کیونکہ گرمی بہت شدید تھی اور دور کا سفر بھی بہت دور کا سفر تھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو. خود بھی نہیں گئے بلکہ ان لوگوں نے دوسروں کو بھی یہی حکم دیا، لا تنفروا، تم مت نکلو، فی الحر، اس گرمی کی شدت میں تم کیوں نکل رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجیے ان کو، نار جہنم، یہ جہنم کی جو آگ ہے، اشد حرا، یہ تو گرمی میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ شدید ہے. کہ دنیا کی کیا گرمی ہے؟ اصل گرمی تو وہ دوزخ کی آگ کی گرمی ہے. لو کانوا یفقہون، لیکن وہ تو ایسے ہیں کہ کاش کہ وہ اس چیز کا فقہ رکھتے، اس چیز کی سمجھ بوجھ رکھتے، کاش کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہوتے، لیکن در حقیقت ان کی لوگوں بالکل بھی ہرگز اس چیز کو نہیں سمجھ سکے. جہنم کی گرمی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی گرمی دنیا کی آگ سے، جہنم کی آگ، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70واں حصہ ٹھنڈی ہے، یعنی کہ 70واں حصہ ہے، 70th پارٹ. اگر ہم اس آگ کی گرمی کو کنورٹ کریں تو یہ 70 پارٹ ہے جو زمین کی، جو دنیا کی آگ ہے. گرمی اتنی شدید گرمی ہے اس آگ کی. سوچیے کہ جس کی سانس لینے کی حدت، اس کی سانس لینے کی جو شدت ہے وہ اس قدر ہے کہ پوری کی پوری زمین کو تپا کر رکھ دیتی ہے. چرند پرند، انسان، حیوان، ہر چیز اس کی گرمی سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ پاتا. تو سوچیے کہ جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے اس گرمی کی شدت کیا شدید ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شدت کے لیے خود کہہ دیا کہ نار جہنم اشد حرا، کی گرمی، اس دوزخ کی آگ کی گرمی زیادہ شدید ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں، بہت زیادہ روئیں، کم ہنسیں اور زیادہ روئیں. جزاء بما كانوا يكسبون، کس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمائی کی اس کے بدلے انہیں چاہیے کہ وہ کم ہنسا کریں اور زیادہ رویا کریں. اپنے اعمال کے سبب انہیں ڈر اور خوف ہونا چاہیے. اگر انہیں اب جہنم کی گرمی اور جہنم کی شدت کو اپنی آنکھوں میں تو یہ مسکرانا ہی بھول جائیں، یہ کھانا پینا ہی چھوڑ دیں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ پس اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کرے، یعنی منافقین کی جماعت سے مراد ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ واپس لے آئے جہاں یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، اور یہ آپ جب واپس لوٹ کر آئیں گے، آپ کو زندہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ للخروج فاستأذنوک، وہ پھر آپ سے اجازت طلب کریں گے للخروج، نکلنے کا. فَقُل لَّن تَخْرُجُوا، پھر آپ ان کو کہہ دیجئے اب تم مت نکلو، مَعِيَّ أَبَدًا، کہ تم میرے ساتھ کبھی بھی نکلنے والے تھے ہی نہیں. تم اب کیا نکلنے کا کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے؟ اگر تم نے جانا ہوتا تو تم اس وقت میرے ساتھ جاتے ضرور. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اور نہ ہی تم میرے ساتھ قتال کرو گے، نہ ہی تم میرے ساتھ مل کر جنگ کرو گے ہمارے دشمنوں کے ساتھ.
تو اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے دلوں کی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں، یہ جو علت بیان کر رہی ہیں، یہ جو حجت بیان کر رہی ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی سی کوتاہیاں بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے بیوی بچے رہ گئے اور ہمارے پیچھے یہ چیز ہمارا مال رہ گیا، وہ جو چیزیں بیان کر رہے ہیں یہ ساری ان کی من گھڑت باتیں ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے پہلی مرتبہ بھی بیٹھ رہنے کو ہی پسند کیا تھا، یعنی کہ پہلی مرتبہ بھی جنگ تبوک میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، تو یہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں جائیں گے، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم نے پہلی مرتبہ بھی بالقعود بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، تو تم اب انہی عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو جن کو تم نے حجت بنا کر تم بیٹھے رہے، فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تم ان پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، یعنی تم ان عورتوں کے ساتھ، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ اچھا جی، خالفین یہاں پر جو جمع ہم لوگوں نے دیکھا بار بار آگے بھی کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر بچے، بوڑھے اور عورتیں تمام شامل ہیں۔ عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ جب بھی اگر 30 عورتیں بھی ہوں تو ان کے ساتھ ایک مرد شامل ہو جائے تو ہمیشہ صیغہ مذکر کا استعمال کیا جاتا ہے، مؤنث کا استعمال نہیں کیا جاتا، مذکر مؤنث پر حاوی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ تم اب انہی کے ساتھ بیٹھے رہو، انہی بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہو جن کے ساتھ تم نے عذر پیش کر کے، کیونکہ ان کا تو ایک عذر تھا، نہ عورتیں جا سکتی تھی جنگ کے لیے، نہ بچے جا سکتے تھے اور نہ ہی بوڑھے اور ضعیف جا سکتے تھے، تو اب تم ان سے کہہ دو کہ تم وہیں پر بیٹھے رہو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ نبی آپ ان میں سے جو منافق مر جاتے ہیں، ان میں سے کسی کے بھی جب یہ مر جائیں تو آپ ان کی نماز جنازہ میں شرکت مت کریں، نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائیں اور نہ ہی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں اور نہ ہی آپ ان کی قبر پر کھڑے ہوں، یعنی کہ قبر پر کھڑے ہوں اور نہ ہی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا طلب کریں۔ یہ کیوں ایسا ہوا تھا؟ اس آیت کے بارے میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور لیکن اس وقت یہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں تھی، لیکن یہ حکم عام سب لوگوں کے لیے ہے، ہر شخص جس کی موت کفر اور نفاق پر ہو وہ اس میں شامل ہے۔ اس کی شان نزول کی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ جو مسلمان اور باپ ہی کے نام ہم نام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی، آپ بطور تبرک اپنی قمیص مجھے عنایت کر دیجیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا سکوں، کفن دے سکوں، دوسرا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو قمیص تھی وہ ان کو عنایت کر دی، ان کو دے دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، یعنی روکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں گا۔ تاہم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی، اس کی عبداللہ بن ابی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت بھی فرما دی اور ان کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، اور یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے، جس کے مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر اور فسق پر ہو ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اس پر اپنا لعاب دہن تھوکا اور اپنی قمیض اسے پہنائی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس سلسلے میں نازل کی کہ اگر کوئی منافق ایسے مر جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ نہ آپ ان کی قبر پر کھڑے ہوں، نہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ اسی حال میں مرے کہ وہ فاسق تھے۔ ولا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو ان کے مال اور اولاد کبھی بھی کچھ بھی بھلے نہ لگیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیا میں ہی سزا دے، وہ یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہے۔ وَتَزْحَقَ، کہ نکلنے تک، تَزْحَقَ أَنفُسُهُم، کہ وہ اپنی جانیں نکلنے تک، وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ وہ کافر رہے، کہ ان کی جانیں جب ان کے جسم سے نکل جائیں اس وقت تک وہ کافر ہی رہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان بھی لاؤ۔ ایک ایسی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان بھی لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ استأذنک اولو الطول منہم، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ تو ان میں وہ اس کے معاملے میں کیا کرتے ہیں، تو ان میں دولت مند لوگوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجیے۔ استأذنک اولو الطول، وسعت والے لوگ جن کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، منہم، ان میں سے ایک ایسا ٹولہ آتا ہے، فقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ذرنا نکن مع القاعدین، کہ آپ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہی چھوڑ دیجیے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو جا نہیں سکتے، جہاد کر نہیں سکتے۔ یہ سارے منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ وہ سارے منافقین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک میں نہیں گئے تھے۔ بڑی ڈیٹیل سے ان ساروں کی بات کی جا رہی ہے۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حالانکہ ان لوگوں کے پاس کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، اور وہ ہر لحاظ سے شامل بھی ہو سکتے تھے، لیکن وہ نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، کہ یہ لوگ راضی ہیں بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، کہ وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھ گئی ہیں اور جو وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ خوش ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں، حالانکہ مرد کا یہ کام نہیں کہ وہ گھر میں بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور وہ کوئی بھی عقل اور سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، اور مسلسل گناہوں کے نتیجے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مہر لگا دی۔ اب ان کے دلوں کے اندر کوئی بھی ہدایت کی بات نہیں اتر سکتی۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن الرسول والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، لیکن الرسول، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ کے ایمان والے جو معاہ جاہدو، وہ جہاد کرنے کے لیے نکلے، بھی اموالہم و انفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جنہوں نے مال سے بھی جہاد کیا، اپنی جانوں سے بھی جہاد کیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتی ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، بلکہ ہر چیز کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حکم کو آگے رکھا۔ اللہ تعالیٰ اب ان کے لیے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ان کی ایک ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنتوں کا مقیم بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اگلی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ جو عذر پیش کرنے والے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ بادیہ نشینیوں یعنی کہ جو اعراب والے جو لوگ تھے، دیہاتوں والے میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دی جائے۔ انہوں نے آ کے سوال کیا لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ جائیں، وہ نہ جائیں۔ اب انہوں نے بھی آ کر عذر پیش کیا کہ آپ ہمیں نہ جانے دیں، ہم نہیں جانا چاہتے۔ سوچئے کہ اس وقت مسلمانوں کا جو منافقین کو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت غزوہ تبوک کے اندر مسلمانوں اور منافقین کو الگ الگ کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ کون آپ کے سامنے اس وقت حقیقت میں دین پر ہے اور کون اپنی جان اور مال کے ساتھ حاضر ہونا چاہتا ہے اور کون ایسا ہے جو پیچھے رہ جانے والے لوگوں میں ہے۔ تو ایسے سارے منافق ظاہر ہو گئے اور زیادہ تر لوگ پیچھے رہ گئے، اور جن لوگوں کے ایمان مضبوط تھے وہ غزوہ تبوک میں نکل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں۔ اب تو ان میں جتنے بھی کفار ہیں انہیں دکھ دینے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے بھی انہیں بھی انکار کیا تھا ان میں سے اللہ تعالیٰ ان سب کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، ان سب کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اب یہ جو دوسری قسم ان میں وہ تھی جنہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ اب ایک لوگ تو وہ تھے جنہوں نے عذر پیش کر کے اجازت حاصل کی، اور دوسری قسم ان میں سے وہ تھی جنہوں نے آ کر کوئی عذر بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی اور خود ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے چاہا ہی نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طرح سے ہم کلام کریں۔ اس طرح گویا آیت میں منافقین کے دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے آ کے اجازت طلب کی، جو کون تھے؟ جو کہ من الاعراب، دیہاتیوں میں سے تھے۔ اور ایک وہ تھے لِيُؤَذَّنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، وہ بھی وہاں پر بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی اجازت بھی طلب نہیں کی۔ تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دوسرے والے بھی جو وہاں پر بیٹھے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے عذاب علیم کی وعید کا حکم دے دیا کہ ان دونوں منافقین کو، ان دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دی۔ لیکن ان لوگوں کا عذر جو حقیقت میں بیمار تھے، جو حقیقت میں نہیں جا سکتے تھے، جن کو حقیقت میں کوئی عذر موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عذر سن لیا اور ان کو انہیں وہاں پر نہ جانے کے لیے انہیں معاف کر دیا۔ اگلی آیت کے حصے میں دیکھتے ہیں، اب وہ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کا عذر جو ہے وہ سن لیا گیا۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى، ضعیفوں پر اور بیماروں پر، اور وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ جی ينفقون کون سا باب ہے؟ ينفقون باب افعال ہے میم۔ باب افعال ہے، ویری گڈ، کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی دیکھیے ابھی میں نے آپ کو 2-3 باب بتائے ہیں، ان میں ہمارا کوئی نہ کوئی ایکسٹرا الفابیٹ ہے یا کوئی نہ کوئی علامت ایکسٹرا ہے۔ یہ باب افعال ہے جس کی مضارع کے اندر کوئی بھی ایکسٹرا علامت نہیں ہوتی سوائے پیش کی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نہ جائیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرنے والے ہوں۔ حرج، کوئی حرج نہیں ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب تک کہ ان کے دلوں میں خیر خواہی ہو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور رسول کی محبت رچی بسی ہو، تو ان کو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نہ جائیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے نیک لوگوں پر الزام کی کوئی راہ نہیں ہے۔ ما علی المحسنین، ایسے احسان کرنے والے لوگوں پر کوئی سوال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں
کہ لیکن ان پر بھی کوئی حج نہیں ہے، ہاں ان پر بھی کوئی حج نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اذا ما اتوک لتحملہم، کہ آپ انہیں کوئی سواری مہیا کر دیں، لتحملہم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں، یعنی کہ تحملہ کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، تو بوجھ سواریاں جو ہوتی ہیں وہ بوجھ اٹھاتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے جانے کے لیے، اگر کوئی ایسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کرتے ہیں، تو آپ جواب میں کہتے ہیں قلت لا اجد، آپ جواب میں کہتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ جو تمہیں میں سواری کے لیے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما احملکم علیہ، کہ آپ کے پاس ان کو کچھ نہیں ہے آپ ان کو سواری کے لیے دیں۔ ان لوگوں کے ایمان کی بات کی جا رہی ہے، جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انکار کیا کہ میرے پاس ایسی سواری کا کوئی سامان نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تولوا واعینہم تفیض من الدمع، تو ان کی آنکھیں جھلک پڑتی ہیں آنسوؤں سے، حزنا غمگین ہو کر، اللہ یجدوا ما ینفقون، کہ ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں پاتے کہ وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں اور وہ اس جہاد میں جانی طور پر جا کر شامل ہو سکیں، کیونکہ لمبا سفر تھا نا، پیدل جانا بڑا مشکل تھا ان کے لیے، دشوار تھا، گرمی بھی بڑی شدت کی تھی، تو پھر ایک مصلحت بھی تھی کہ راستے میں بیماری نہ ہو جائے، گرمی کی شدت سے کوئی مشکل نہ ہو، تو ایک جو ساز و سامان ہے اس کو تو لے کر جانے کا حکم دیا گیا کہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں انہی لوگوں کے لیے کہ انما السبیل علی الذین یستأذنونک، بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے، انہی لوگوں پر الزام ہے، وہم اغنیاء، راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی بنایا ہے، وہم اغنیاء، کہ وہ غنی ہیں، اور غنی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یستأذنون کا اجازت طلب کرتے ہیں، اور یہ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، کہ وہ خانہ نشین عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، راضی ہیں، راضی ہیں بأن یکونوا مع الخوالف، وہ عورتیں جو گھروں میں خانہ نشین ہیں بیٹھی ہوئی ہیں پیچھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں حکم فرماتے ہیں کہ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور اب ان منافقوں کے دلوں میں کوئی بھی حق اور خیر کی بات نہیں اتر سکتی ہے۔ حدیث میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ لوگ جو اپنا سواری کے لیے کوئی چیز نہیں پاتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معذورین کے اندر شامل کیا، یعنی کہ معذور ہو گئے، وہ نہیں جا سکے، تو معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ معذورین جو تھے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں، یعنی کہ تم جہاں جاتے ہو تمہاری مشقتوں کے اندر وہ برابر کے شریک ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ وہ مدینے میں بیٹھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم العذر، کہ وہ عذر نے ان کو وہاں روک دیا ہے، اس وجہ سے وہ وہاں پر رک گئے ہیں، ادروائز وہ لازمی شامل ہونا چاہتے تھے اس جنگ کے اندر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔